السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ دوم کا دوسرا مکالمہ وہ پڑھیں گے۔ کچھ اس میں نئی چیزیں ہیں، باقی وہی پرانی چیزیں ہیں سبق نمبر 1 والی۔ تو جو نئے دوست ہیں وہ سبق نمبر 1 پہلے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو سبق نمبر یہ 2 جو مکالمہ نمبر 2 ہے یہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو جو نئی چیزیں ہوں گی ان کی انشاءاللہ وضاحت کرتا جاؤں گا اور باقی کا ویسا ہی ترجمہ کیا جائے گا۔ یہ مکالمہ جو ہے خالد اور حسان کے درمیان ہے اور خاندان کے متعلق ہی یہ ایک نئے انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ خالد کہتا ہے السلام علیکم یا حسان، اور حسان آگے میں جواب دیتا ہے وعلیکم السلام یا خالد۔ اس کا ترجمہ پہلے کروا دیا ہوا ہے۔ پھر آگے خالد پوچھتا ہے حل انت اصغر اخواتی کا۔ انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ، اصغر کا مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹے ہیں، اخواتی یہ پہلے بتا دیا، اخواتی یہ اخن کی جمع مکسر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بھائی، کاف اپنے۔ تو اس کا ترجمہ یہ بنے کیا آپ اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے ہیں؟ تو آگے سے حسان جواب دیتا ہے لا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ میں چھوٹا نہیں ہوں۔ پھر آگے وہ جواب دیتا ہے انا اکبر اخوتی، میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ یہ اخوتی کے ساتھ جو یا آئی ہے یہ یا ضمیر متکلم کی ہے، اس کی وضاحت پچھلے سبق کے اندر بھی کر دی تھی۔ آگے حسان کہتا ہے وما ہوا تسلسل کا بین اخواتی کا۔ ما ہوا یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور تسلسل اس کا مطلب ہوتا ہے سلسلہ وار نمبر، کاف یہی مخاطب کے لیے بولا جاتا ہے، مذکر کا یہ ہے، مذکر کی ضمیر ہے۔ بین اخواتی کا، بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور اخوہ یہ وہی بھائیوں کی جمع کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، اور کاف متکلم کا۔ تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ تمہارا اپنے بھائیوں کے درمیان سلسلہ وار کون سا نمبر ہے۔ ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ بھئی تم کتنے نمبر پر ہو، تمہارے اوپر کتنے آپ کے بھائی ہیں، یا آپ سب سے چھوٹے ہیں یا سب سے بڑے ہیں، اس طرح کا۔ تو یہی اس نے عربی کے اندر پوچھا ہے۔ تو خالد جواب دیتا ہے انا آخرہم، میں ان سب سے آخری ہوں، یعنی کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے آخری میں ہوں۔ پھر خالد پوچھتا ہے کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حسان جواب دیتا ہے عمری 9 سنوات، میری عمر 9 سال ہے۔ 9 کا مطلب ہوتا ہے 9، سنوات کا مطلب ہوتا ہے سال، اور عمری میری عمر۔ خالد کہتا ہے حل ابواک علی قید الحیات، حل سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے، ابوا کا مطلب ہوتا ہے تمہارے والدین، اور علی قید الحیات اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ زندہ۔ تو پورے کا ترجمہ یہ بنے گا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ حسان آگے سے جواب دیتا ہے نعم، جی ہاں۔ نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، والحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہما وہ دونوں علی قید الحیات زندہ ہیں۔ حسان کہتا ہے جی ہاں اللہ کا شکر ہے وہ دونوں زندہ ہیں۔ خالد کہتا ہے ما ہوا عمل ابی کا، تمہارے باپ کا کیا کام ہے؟ یعنی کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں۔ عمل کام کو کہتے ہیں، اور ابھی یہ والد کا ہے، والد کا معنی دے رہا ہے، اور کاف جو ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے۔ حسان کہتا ہے ابھی میرا والد موظف ملازم ہے، حکومی سرکاری، میرا والد سرکاری ملازم ہے۔ تو یہ دوسرا مکالمہ تھا، انتہائی آسان ہے۔ اگر پہلا مکالمہ سمجھ لیا تو اکثر چیزیں وہی پہلے مکالمے والی اس کے اندر استعمال کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔